بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بیٹے نے یعنی یسوع مسیح نے ظاہر کیا کہ خدا کیا ہے، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے۔ اگرچہ خدا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انگلش میں کہیں تو ایسنس آف گاڈ، لیکن آج جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اسے کہتے ہیں خدا کی پاکیزگی، دی ہولینس آف گاڈ۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا پاکیزہ ہے اور اس میں گناہ نہیں سما سکتا، لیکن بائبل مقدس کے مطابق خدا کی پاکیزگی کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ مختلف ہے سب سے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ نہیں کرتا، لیکن خدا ایسی واحد ذات ہے، خداوند یسوع مسیح ایک ایسے واحد مکمل انسان گزرے ہیں جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، تو وہ پوری دنیا سے الگ تھا۔ اسی لیے پطرس رسول کی معرفت خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ پاک بنو جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے پرسنل رائچسنس، جسے ہم کہتے ہیں انفرادی راست بازی، اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مکمل طور پر پاک انسان تھے، اور یسوع مسیح کے علاوہ کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی گناہ سے مکمل طور پر پاک تھی۔ آج میں خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم 8ویں صدی میں جائیں یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے، تو ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے 16 سال کی عمر میں یروشلم پر اپنی حکومت شروع کی، اور اس نے پورے 50 سال یروشلم پر حکومت کی۔ اس کا نام عزیہ بادشاہ تھا، اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عزیہ بادشاہ کے مرنے کے 4 سال بعد دی سٹی آف روم کی بنیاد رکھی گئی، اور جب روم کے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تو یہودیوں کو کلچرل شوق کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی وہ اس کلچرل شوق کی کشمکش میں ہی گزر رہے تھے کہ خدا نے ایک شخص کو بلایا، اور وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک مذہبی بندہ تھا، اور وہ ایسا مذہبی بندہ تھا جو لوگوں کو، جو بادشاہوں کو کاؤنسلنگ کرتا تھا۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اس دور کا سب سے پاکیزہ شخص وہ شخص تھا، اور اس شخص نے خدا کو تخت پہ دیکھا، اور اس نے کسی عام بادشاہ کو نہیں بلکہ رب الفاج کو تخت پر دیکھا۔ اسی نے یہ نبوت بھی کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ یہاں میں یسایہ نبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یسایہ اپنے اس تجربہ کو کہ اس نے جب خدا کو دیکھا کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم یسایہ اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو کچھ یوں لکھا ہے: جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا: قدوس 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 رب الفاج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا: دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ ہم یہاں پر ایک خاص قسم کے فرشتہ کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کا نام ہے سرافیم۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کے 6 پر تھے، 2 سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ڈھانپا تھا، 2 سے اپنے پاؤں کو، اور 2 سے وہ اڑتے تھے۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی اور جس طریقہ سے یسایہ نے سرافیم کے بارے میں بیان کیا ہمیں نہیں نظر آتا۔ یہاں پر ایک چیز جو غور کرنی ہے کہ آج تک ہمارے سامنے جو فرشتوں کا امیج دکھایا جاتا ہے اس میں ان کے 2 پر ہوتے ہیں اور نارمل انسانوں کی طرح ان کے جسم ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ خدا جو ہے اس نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے ان سب کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ فار ایگزامپل اس نے مچھلیاں بنائی اور مچھلیوں کے اندر گلز ڈالے تاکہ وہ سمندر میں رہ سکے ان کے انوائرمنٹ کے مطابق۔ اگر اس نے پرندے بنائے تو پرندوں کو پر دیے تاکہ وہ اڑ سکیں، اور اس نے انہیں ان کے انوائرمنٹ کے مطابق بنایا۔ اسی طرح خدا نے انسان بنائے
ہمارے ہاتھ اور پاؤں دیے تاکہ ہم زمین پر چل سکیں، اور خدا نے ہمیں ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق بنایا۔ اسی طرح خدا نے فرشتے بھی بنائے، بعض 2 پروں والے، بعض 6 پروں والے ہم دیکھتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ کتنی اقسام ہیں، ہمیں سب کے بارے میں نہیں پتا، لیکن یہ جو فرشتے ہیں سرافیم جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے خدا کے سامنے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اور قدوس قدوس اور قدوس کہتے رہتے ہیں۔ دیکھیں کہ خدا کی پاکیزگی کس قدر پاکیزہ اور کس قدر مختلف ہے کہ یہ فرشتے بھی ڈائریکٹ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ فرشتے بھی اپنے چہرے کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے اس خدا کو قدوس اور قدوس کہتے ہیں۔ وہ خدا اس قدر پاک ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہمیں خروج کی کتاب میں بھی ملتا ہے، جب موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لاتا ہے، اور جب موسیٰ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور کافی دن کے انتظار کے بعد بھی بنی اسرائیل کے پاس نہیں آتا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید موسیٰ مر گیا، شاید خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن اوپر پہاڑی پر موسیٰ خدا سے کیا کلام کر رہا ہے؟ کہتا ہے خدا میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اور خدا نے کہا موسیٰ کیا تو اس بات سے میرے کلام سے واقف نہیں کہ جو شخص مجھے دیکھے وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ لیکن موسیٰ کی ضد پر خدا نے کہا کہ میں اپنی شکل تو نہیں، اپنا چہرہ تو نہیں، لیکن اپنی پیٹھ تجھے دکھاتا ہوں۔ اور بائبل مقدس ہمیں تفصیل سے بتاتی ہے کہ کس طرح موسیٰ نے خدا کی بیک کو دیکھا، اور جب پہاڑی سے اترتا ہے تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں میں اتنی جرت نہ رہی کہ موسیٰ کے چہرے کو دیکھ سکے، کیونکہ اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ اپنا چہرہ چھپا لے۔ میرے عزیزو، جس خدا کی ریفلیکشن میں اس قدر پاکیزگی، نور اور پاور ہے، وہ خدا کس قدر نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ اب ہم یسایہ 6 باب کی طرف واپس آتے ہیں اور دیکھیں کہ کیا لکھا ہے یہاں پر یسایہ 6 باب اس کی 5 آیت میں۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ وہی ایکسپیرینس کر رہا ہے جو ایکسپیرینس موسیٰ چاہتا تھا کرنا، کہ وہ رب الفاج کو دیکھتا۔ جس چیز کی موسیٰ نے ڈیمانڈ کی، یسایہ نے خود دیکھا، اور یسایہ کو یہ یاد ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اور خدا کتنا پاکیزہ ہے، اور اس نے کہا کہ میں واقعی مروں گا، مجھ پر افسوس کہ میں نے رب الفاج کو دیکھ لیا، میں نے خداوندوں کے خدا کو دیکھ لیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرافیم میں سے ایک نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ اور منہ کس قدر سینسٹیو ہے کہ اگر غلطی سے کوئی ہلکی سی بھی گرم چیز لگ جائے تو اس پہ چھالے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنی پاکیزگی میں، اور جا بجا پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ خدا اپنی پاکیزگی کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ خدا نے اپنی پاکیزگی میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ آئے اور اپنے لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس خدا کے بارے میں جانیں جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے ہم گر گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی اپنی نظر میں پاکیزہ ہو، جب وہ خدا کے سامنے خدا کی اس خدائی کو جان لیتا ہے، خدا کی اس پاکیزگی کو جان لیتا ہے، تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر گناہگار اور کس قدر ناپاک ہے۔ اسی لیے آج آپ کو اور مجھ کو یسوع مسیح کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس چیز کی توفیق بخشے کہ آپ اس کی پاکیزگی کو جانیں اور اس میں بڑھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور اس کی اس طریقے سے حمد و ستائش کریں جس طریقے سے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔